السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب۔ اللہ ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں کو اس حالت پر چھوڑ دے جس پر تم ہو، یہاں تک کہ پاک کو ناپاک سے جدا کر دے۔ وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء۔ اور اللہ تعالیٰ نہیں ہے کہ تمہیں غیب کی خبر دے، لیکن اپنے پیغمبروں میں جسے چاہے چن لیتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، سو تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے پیغمبروں پر۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اگر تم ایمان لاؤ اور پرہیزگاری اختیار کرو تو تمہارے لیے بڑا ثواب ہے۔ تفسیر ہے کہ اس آیت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہمیشہ اس حالت پر نہیں رکھنا چاہتا جس پر وہ اب تک رہے، یعنی بہت سے کافر مسلمانوں کے لبادے میں منافقت کا کھیل کھیلتے رہے، مسلمان کا لباس پہن کر دوغلے پن کا کھیل کھیلتے رہے، زبان سے کلمہ پڑھ کر دل سے کفر پر ڈٹے رہے، اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے ان میں ملے جلے رہے، بلکہ مسلمانوں کو منافقوں کے دھوکے سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کیے جن سے کھرے اور کھوٹے میں اور پاک اور ناپاک میں تمیز ہو جائے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بہت آسان بات تھی کہ تمام مسلمانوں کو امتحان میں ڈالے، بغیر منافقوں کے نام بتا دیے تھے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو امتحان میں ڈالے بغیر منافقوں کے نام بتا دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت کے مطابق یہ بات مناسب نہیں کہ تمام لوگوں کو اس طرح کی غیب کی باتیں بتا دے۔ البتہ اس کام کے لیے وہ انسانوں میں سے پیغمبر چن لیتا ہے اور غیب کا جتنا علم انہیں دینا چاہے دے دیتا ہے۔ اس آیت سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ تمام لوگوں کو غیب کی باتیں نہیں بتائی جاتی، بلکہ صرف پیغمبروں کو ہی بتائی جاتی ہیں۔ تمہارا کام صرف یہ کہ اللہ اور اس کے پیغمبروں کی باتوں پر یقین رکھو اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرو۔ اگر یہ کر لیا تو سمجھو کہ سب کچھ حاصل کر لیا، تم لوگوں کو بہت بڑا ثواب ملے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی یہ حکمت بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلص مومنوں اور منافقوں کے درمیان واضح فرق پیدا کرنا چاہتا ہے، تاکہ پتہ چل جائے کہ کون خالص مومن ہے اور کون منافق۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پکے سچے مسلمان منافقوں کی سازشوں سے اپنا بچاؤ کر سکیں گے، یہاں تک کہ ناپاک کو پاک سے علیحدہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ خالص مومن اور منافق آپس میں ایک ساتھ ملے جلے رہیں۔ جو لوگ ایماندار ہیں اور اپنی ذہنی فکر اور عمل کے لحاظ سے پاک ہیں، وہ فکری، ذہنی اور عملی لحاظ سے ناپاک لوگوں کے ساتھ اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ ان دونوں کے درمیان بڑا فرق ہونا چاہیے۔ پھر آگے کنجوسی کا انجام بتلایا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ، اور جو لوگ اس چیز میں کنجوسی کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی ہے، یہ خیال نہ کرے کہ یہ ان کے حق میں بہتر ہے، بل هُوَ شَرٌ لَهُمْ، بلکہ ان کے لیے بہت ہی برا ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان کی گردنوں میں وہ مال توق بنا کر ڈالا جائے گا جس میں وہ کنجوسی کیا کرتے تھے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، قیامت کے دن اور اللہ آسمان اور زمینوں کا وارث، اور جو تم کرتے ہو واللہ بما تعملون خبیر، اور جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ تفسیر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہودیوں میں سے جو منافق جہاد کے موقع سے بھاگتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے بھی جی چراتے ہیں، لیکن جس طرح جہاد سے جان بچا کر دنیا میں چند دن کی مہلت حاصل کر لینا ان کے حق میں کچھ بہتر نہیں،
ایسی ہی کنجوسی کر کے مال بچا لینا بھی انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ قیامت کے دن ان کا یہ جمع کیا ہوا مال عذاب کی صورت میں ان کی گردنوں کا طوق بن کر رہے گا۔ گردنوں کا پھندا، طوق یعنی گردنوں کا پھندا بن کر رہے گا۔ اس سے مسلمانوں کو بھی تنبیہ کر دی گئی ہے کہ زکوٰۃ دینے اور دین کے ضروری کاموں میں خرچ کرنے سے جی نہ چرائے، ورنہ جو شخص کنجوسی کر کے منافقوں والا طریقہ اختیار کرے گا اسے بھی ایسی ہی سزا ملے گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان کا مال خوفناک سانپ کی صورت میں بنا کر ان کی گردنوں میں ڈالا جائے گا۔ کنجوسی کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت بیان کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی زمین و آسمان کا مالک ہے، تم تو سب مال یہی چھوڑ جاؤ گے، آخر اللہ کے قبضے میں ہی رہے گا۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دے تو اسے ثواب ملے گا۔ سب لوگوں کی نیتیں اور عمل اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتے ہیں، وہ جانتا ہے کہ کون کنجوسی کرتا ہے اور کون سخاوت، وہ ان کے عملوں کے موافق ہی بدلہ دے گا، لہٰذا دل کھول کر اس کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ کنجوسی اور اس کے شرعی احکام بتلائے۔ کنجوسی کے شرعی معنی یہ ہے کہ جو چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کسی پر واجب ہو اس کو خرچ نہ کرے، اسی لیے کنجوسی حرام ہے اور اس پر دوزخ کی سخت سزا ہے۔ اور جن موقعوں پر خرچ کرنا واجب نہیں بلکہ مستحب ہے وہ اس میں داخل نہیں، لیکن عام معنی کے اعتبار سے اس کو بھی کنجوسی کہہ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دین کی قوت کے لیے جہاد بہت بڑا عمل ہے، جس کے دو صورتیں ہیں، یا تو انسان خود جہاد میں شریک ہو کر جسم و جان کی بازی لگا دیتا ہے، یا پھر مال خرچ کر کے مجاہدوں کے لیے سامان مہیا کرتا ہے۔ پیچھے ان منافقوں کا ذکر آ چکا ہے جنہوں نے اپنی جان بچانے کی خاطر مختلف بہانوں سے جہاد میں حصہ لینے سے انکار کیا۔ اس آیت کریمہ میں بما آتاہم اللہ کے الفاظ سے اللہ تعالیٰ انسان کو یہ جتلانا چاہتے ہیں کہ جس مال کے خرچ کا اس سے تقاضا کیا جا رہا ہے وہ اس کا ذاتی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہی کا دیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ مختلف لوگوں کو مختلف ذریعوں سے مال مہیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی اسباب پیدا کر کے مال دیا ہے اور پھر اس میں سے اپنے راستے میں خرچ کرنے کی رغبت دلائی، مگر کنجوس آدمی سمجھتا ہے کہ کنجوسی اس کے حق میں بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا ہرگز نہیں، بلکہ کنجوسی ان کے حق میں بہت بری چیز ہے۔ کنجوسی کی بیماری ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے انسان نہ صرف نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کا انکار کر کے ہلاکت میں پڑ جاتا ہے۔ بخل کی وجہ سے انسان اپنے فرض بھی ادا نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر جو شخص اپنے مال سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا وہ صدقہ و خیرات کب کرے گا؟ اس لیے کنجوسی کو بدترین اخلاقی بیماری کہا گیا ہے۔ نسائی شریف کی روایت میں آتا ہے کسی مومن بندے کے دل میں کنجوسی اور ایمان جمع نہیں ہو سکتے۔ جو سچا مومن ہوگا وہ کنجوس نہیں ہو سکتا، اگر کنجوس ہے تو اس کا ایمان نامکمل ہے، اسے اپنا ایمان درست کرنا ہوگا۔ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے سونے چاندی کی دولت عطا کی اور اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، قیامت کے دن یہ مال سانپ بن جائے گا اور اس کی گردن میں پڑ کر اس کو کاٹے گا اور کہے گا میں تیرا وہ خزانہ ہوں جسے تو سمیٹ کر رکھتا تھا، جسے تو عیاشی اور فحاشی میں صرف کرتا تھا، خرچ کرتا تھا، اور جس کے ساتھ تو غریب اور مسکین کی پرورش نہیں کرتا تھا۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس جانور تھے اور اس نے ان کا حق ادا نہیں کیا تو قیامت کے دن وہ اس شخص کو لٹا کر اس کے اوپر سے گزریں گے، اس کو روندیں گے، اس کو سینگ ماریں گے اور اس کو کاٹیں گے۔ یہ نہ سمجھو کہ اگر دنیا میں کسی کو مال مل گیا تو اس کی ذاتی میراث بن گیا ہے، بلکہ زمین و آسمان کی تمام وراثت اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ ہر چیز کا خالق بھی وہی ہے اور مالک بھی وہی ہے۔ اس نے تم پر احسان فرمایا کہ تمہیں عارضی طور پر اس کا مالک بنایا، پھر اپنے حکم بھیجے تاکہ ان کے مطابق عمل کر کے اس مال سے نیکی کما لو۔ اس کے مال کو اسی کے راستے میں خرچ کرو، کنجوسی نہ کرو، اور یاد رکھو تمہارے ہر کام کی اللہ تعالیٰ کو خبر ہے۔ تم جو کچھ دنیا میں کر رہے ہو وہ سب کچھ تمہارے سامنے آ جائے گا، پھر تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ پھر آگے فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کی بات سنی جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہے۔
سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق، اب ہم ان کی بات لکھ رکھیں گے اور جو انہوں نے پیغمبروں کے ناحق قتل کیے وہ بھی لکھ رکھیں گے۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور کہیں گے کہ اب جلتی آگ کا عذاب چکھو۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، یہ اس کا بدلہ ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں آگے بھیجا، اور اللہ تعالیٰ یقیناً بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ تفسیر ہے کہ ان آیتوں میں یہودیوں کی ایک بری حرکت کا بیان ہے۔ ایک تو کنجوسی کی وجہ سے اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ نہیں کرتے، دوسرے جب وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم سنتے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ جب یہ آیت اتری کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیں گا، تو وہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے قرض مانگتا ہے، اگر یوں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فقیر اور محتاج ٹھہرا اور ہم مالدار۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیکی کے کاموں میں خرچ کرنے کو قرض کا نام دیا۔ وہ اپنا دیا ہوا مال ہم سے ہماری بہتری کے لیے خرچ کراتا ہے، ہمارے اس خرچ کرنے سے اسے کوئی فائدہ بھی نہیں، پھر اسے قرض کیسے کہا جا سکتا ہے؟ یہ تو اس کا احسان ہے کہ وہ ہمیں روپیہ خرچ کرنے کا بہترین بدلہ دینے کا وعدہ فرماتا ہے اور اس چیز کو قرض کا نام دیتا ہے۔ لیکن یہودی اپنی خباثت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا احسان ماننے کے بجائے ہنسی اڑانے لگے اور اللہ تعالیٰ کی شان میں ایسی بکواس کرنے لگے۔ خدا تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے یہ باتیں سن لی ہے، وہ انہیں اس کی ضرور سزا دے گا۔ پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں، جس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی باتیں کہی ہے، اسی طرح پیغمبروں کی شان میں بھی گستاخی کی اور اس طرح دوزخ کی دہکتی ہوئی آگ کے عذاب کے حقدار بنے۔ جہاں تک اللہ کو قرض حسن دینے کی بات ہے، اسے یہودی اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے نہ سمجھ سکے۔ اللہ تعالیٰ نہ تو فقیر ہے نعوذ باللہ، اور نہ اسے اپنی مخلوق سے قرض کی ضرورت ہے۔ اس نے جس قرض حسن کا ذکر کیا ہے اس سے مراد یتیموں، مسکینوں، بیواؤں، دوسرے محتاجوں پر خرچ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ تم اپنے مال میں سے محتاجوں پر خرچ کرو اور اس کا اجر مجھ سے لو۔ پھر آگے فرمایا الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكله النار، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد کر رکھا ہے کہ کسی پیغمبر کا یقین نہ کریں جب تک کہ ہمارے پاس قربانی نہ لائے کہ آگ اسے کھا جائے۔ قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم ان كنتم صادقين، آپ کہہ دے کہ تم میں مجھ سے پہلے تمہارے پاس کتنے پیغمبر نشانیاں لے کر آ چکے ہیں۔ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ بھی جو تم نے کہا پھر تم نے انہیں کیوں قتل کیا اگر تم سچے ہو۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ، اگر یہ آپ کو جھٹلائے تو آپ سے پہلے بہت سے پیغمبر جھٹلائے گئے جو نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے۔ تفسیر ہے کہ قدیم زمانے میں بعض پیغمبروں کو یہ معجزہ دیا گیا تھا کہ جب کبھی وہ قربانی یا کوئی اور چیز اللہ تعالیٰ کے نام پر دیتے تو آسمان سے آگ آتی۔ پرانے زمانے کے پیغمبروں کو یہ معجزہ تھا کہ آسمان سے آگ آتی اور اسے کھا لیتی جب وہ کوئی قربانی یا کوئی چیز اللہ کے نام پر دیتے۔ اس قربانی کے قبول ہونے کی علامت یہی سمجھی جاتی تھی کہ آگ نے اسے کھا لیا۔ اس سے یہودیوں نے ایک بہانہ پکڑ لیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہہ رکھا ہے کہ جس پیغمبر کے پاس یہ معجزہ نہ ہو اس پر ایمان نہ لائے۔ یہ یہودیوں کا جھوٹا بہانہ تھا۔ کسی کتاب میں اس قسم کا کوئی حکم موجود نہ تھا، نہ آج موجود ہے اور نہ ہر ایک پیغمبر کے بارے میں یہ ثابت کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو اس کے حالات کے مناسب معجزے عطا کیے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے فرمایا کہ اگر تم اپنے وعدے میں سچے ہو اور تم کسی پیغمبر پر اس وقت تک ایمان نہیں لاتے جب تک کہ اس میں یہ معجزہ نہ دیکھ لو، تو پھر تم بتاؤ تم نے ان پیغمبروں کو کیوں قتل کیا جو اپنی سچائی کی نشانیاں لے کر آئے تھے اور ان کے پاس یہ خاص معجزہ یعنی قربانی والا معجزہ بھی موجود تھا۔ تم یہ جو شرط لگا رہے ہو محض ہیلے بہانے ہی ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو یہ تسلی دی کہ آپ ان لوگوں کی بیکار بحث اور ہٹ دھرمی سے غمگین نہ ہو۔ آپ سے پہلے بہت سے پیغمبر آئے جن کو یہ لوگ جھٹلاتے رہے۔ بنی اسرائیل کے بارے میں یہ بات کئی مرتبہ آ چکی ہے کہ وہ پیغمبروں کو قتل کرتے تھے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں بھی یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کئی کوششیں کی۔ خیبر میں آپ کو زہر دیا گیا مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا۔ پھر بنی نذیر کے علاقے میں دیوار کے اوپر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر گرانے کی ناپاک کوشش کی گئی۔ یہ لوگ اپنے باپ داداؤں کی ان حرکتوں کو اچھا سمجھتے تھے اور ان پر فخر کرتے تھے۔ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودی پیغمبروں کو قتل کرنے والے اپنے باپ داداؤں کے صدیوں بعد آئے مگر ان کی حمایت کرنے کی وجہ سے یہ اس ناحق قتل میں شریک سمجھے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی قربانی کا ذکر فرمایا۔ سورہ مائدہ جو 6 پارے میں ہے، بھی آ رہی ہے آگے، اس میں حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کی قربانی کا ذکر ہے کہ ان میں سے حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، حابیل جس کو مارا گیا تھا، اور قابیل جو مارنے والا تھا، قابیل قاتل تھا۔ تو ان میں سے حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی نہ ہوئی۔ ان کی قربانی کے قبول ہونے کی علامت بھی یہی تھی کہ قربانی قبول ہوئی اسے آگ جلا دیتی، دوسری قربانی صحیح سلامت، یعنی جس کی قربانی صحیح سلامت تھی اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی، یہ علامت سمجھی جاتی تھی۔ خلاصہ ہے کہ اہل کتاب نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ہی معجزانہ قربانی کی فرمائش کی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد کر رکھا ہے کہ جب تک ایسی قربانی نہ دیکھ لیں ہم کسی پیغمبر پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اسی طرح حضرت الیاس علیہ السلام کی قربانی کے بارے میں بتایا کہ بعل نام کے بت کے پجاری بھی یہودی تھے۔ ان کو حضرت الیاس علیہ السلام نے کہا کہ آؤ میدان میں نکلو، ایک بیل میں اللہ تعالیٰ کے نام پر قربان کرتا ہوں، ایک بیل تم اپنے بت، اپنی مورتی بعل کے نام پر قربان کر دو، پھر دیکھتے ہیں کہ کس کی قربانی قبول ہوتی ہے اور اسے آسمانی آگ جلاتی ہے۔ چنانچہ دونوں قربانیاں کی گئی تو حضرت الیاس علیہ السلام کی قربانی کو آگ نے جلا دیا اور یہودیوں کی قربانی ویسی کی ویسی پڑی رہی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اب یہودی حضرت الیاس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا پیغمبر مان لیتے مگر وہ اپنی ضد پر اڑے رہے، بلکہ آپ کے اور زیادہ دشمن ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کے پیغمبر کو پہاڑوں میں پناہ لے کر جان بچانا پڑی، یہاں تک کہ وہ اپنے ملک سے ہجرت کر گئے۔ الیاس علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے باپ دادا نے منہ مانگا معجزہ دیکھنے کے باوجود ان کو کیوں قتل کیا؟ کیوں ان کے جان کے دشمن بنے؟ اس بات کا جواب دو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ مقصد یہ کہ آج تم مجھ سے پرانی قربانی والا معجزہ طلب کر رہے ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری فرمائش پوری بھی کر دے پھر بھی تم ماننے پر تیار نہ ہوں گے بلکہ کسی اور بہانے سے انکار کرو گے۔ والزبر والکتاب المنیر، زبر صحیفے کو کہتے ہیں جس میں وعظ و نصیحت کی باتیں ہو۔ فرمایا اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر روشن کتاب بھی لے کر آئے مگر پھر بھی تمہاری قوم نے نہیں مانا۔ روشن کتاب سے مراد ایسی کتاب ہے جس میں وعظ و نصیحت کے علاوہ ہر قسم کے حکم، حلال و حرام، سیاسی اور معاشی حکم، جہاد، عبادات اور دوسرے معاشرتی حکم موجود ہوں۔ پھر آگے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہیں پورے بدلے قیامت کے دن ملیں گے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، پھر جو کوئی بچا لیا گیا دوزخ سے اور اسے جنت میں داخل کر دیا گیا تو کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ تفسیر ہے کہ اس آیت میں یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ ہر جاندار کو ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جو مخلوق ایک مرتبہ دنیا میں پیدا ہوئی ہے اس نے مرنا ضرور ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اگرچہ یہ حقیقت پہلے بھی واضح کی جا چکی ہے لیکن یہاں خاص طور پر ان کے لیے بیان کی گئی ہے جو اپنے مالوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے بجائے سینے سے لگاتے ہیں
اور ڈھیر کے ڈھیر اکٹھے کرتے چلے جاتے ہیں۔ جب موت آئیں گی تو ان کا سب مال و دولت یہی پڑا رہ جائے گا اور وہ خالی ہاتھ اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ وہ مال نہ ان کی موت کو ٹال سکتا ہے، نہ ان کے عذاب کو ان سے دور رکھ سکتا ہے۔ اس لیے ان لوگوں کو چاہیے کہ مال کی محبت چھوڑ دیں۔ دنیا کے عیش و عشرت بہت دھوکے میں ڈالنے والی چیز ہے۔ بہت سے جاہل انسان اس کی ظاہری ٹپ ٹاپ میں لگ کر دنیا کو ہی اپنا مقصد بنا لیتے ہیں۔ وہ لوگ دنیا میں ہر جائز اور ناجائز طریقے سے مال حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لالچ، خود غرضی ان کی عادت بن جاتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں، فرمایا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ ضرور بھی ضرور تمہاری آزمائش ہوں گی تمہاری مالوں اور جانوں میں، اور تم ضرور بھی ضرور سنو گے ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، بہت بدگوئی یعنی بری بات۔ اور اگر تم صبر کرو اور کفر سے بچتے رہو تو یہ بہت ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ تفسیر یہ ہے کہ اس آیت میں مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ جس طرح اب تک تمہیں جانی اور مالی قربانیاں کرنی پڑی ہے اور تمہاری آزمائش ہوتی رہی ہے، اسی طرح آئندہ بھی جان و مال میں تمہاری آزمائش ہوں گی اور ہر قسم کی قربانیاں کرنی پڑیں گی۔ ہو سکتا ہے یہ جان پر بن آ جائے، جان بھی دینی پڑے، زخم کھانے پڑے، قید و بند کی تکلیفیں اٹھانی پڑی، تمہارے مال ضائع ہو، جس طرح کی تکلیفیں برداشت کرنی پڑے۔ اہل کتاب اور مشرکوں کی جانب سے تمہیں بہت سی دل دکھانے والی باتیں بھی سننی پڑیں گی۔ یاد رکھو، ان تمام آزمائشوں سے گزرنے کے لیے تمہیں صبر و تقوی سے کام لینا ضروری ہے۔ اگر صبر اور پرہیزگاری سے ان سختیوں کا مقابلہ کرو گے تو حقیقت میں یہ بڑے ہمت والے کام ہوں گے۔ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آیت بدر کی جنگ سے پہلے اتری تھی۔ جنگ و قتال کا حکم اس کے بعد نازل ہوا، لیکن جنگ ہو یا نہ ہو، صبر و تقوی اختیار کرنا ہر حالت میں ضروری ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے اور مومن کے لیے قید خانہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو تقوی و پرہیزگاری کی زندگی سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں مختلف آزمائشوں میں ڈالتا ہے۔ مسلمان خدا سے ڈرتے ہیں، برائی سے دور بھاگتے ہیں، نیکی کی طرف لپکتے ہیں۔ اس کے برعکس کافر اور منافق کے لیے جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، سود کھانا، حرام نفع کمانا اور چور بازاری کر کے روپیہ کمانا بظاہر آسان نظر آتا ہے، اس لیے اس کو دنیا جنت نظر آتی ہے۔ اور حلال کی کمائی کرنے کے لیے ایک مسلمان کو بہت سی دشوار گزار راہوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس لیے ایمان والے کے لیے دنیا قید خانہ بتلایا۔ قید خانے میں منچاہا نہیں ملتا، بلکہ اپنے خواہش کے خلاف ملتا ہے۔ پھر آگے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے عہد لیا کہ اسے لوگوں سے ضرور بھی ضرور بیان کروں گے اور اسے نہ چھپاؤں گے۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ پھر انہوں نے عہد اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا اور اس کے بدلے دنیا کا تھوڑا مال لیا۔ برا ہے جو انہوں نے ہماری آیتوں کے بدلے خریدا۔ تو میثاق جو اس آیت میں آیا ہے وہ اس کا مطلب ہے پختہ عہد و پیمان، مضبوط ایگریمنٹ۔ تفسیر یہ ہے کہ یہاں ذکر ہے کہ اہل کتاب سے اللہ نے دو وعدے لیے، دو عہد لیے۔ ایک تو یہ کہ وہ تمام حقیقتوں اور حکموں کو لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کریں گے۔ دوسرا ہے کہ کتاب میں سے تورات اور زبور میں سے، تورات اور انجیل میں سے کچھ نہ چھپائیں گے اور غلط بیانی نہیں کریں گے۔ اس آیت میں بتلایا گیا کہ اہل کتاب کے علماء سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ جو حکم اور خوشخبری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی کتاب میں موجود ہے لوگوں کے سامنے صاف صاف بیان کریں گے اور کوئی بات چھپا نہ رکھیں گے، نہ ان کے معنوں میں کوئی تبدیلی کریں گے۔ ان لوگوں نے اس وعدے کی کوئی پرواہ نہ کی۔ انہوں نے دنیا کی نہایت حقیر اور ذلیل نفع کی خاطر اپنا عہد توڑ کر اللہ تعالیٰ کے حکم بدل ڈالے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری کو انہوں نے چھپایا۔ جس طرح مال خرچ کرنے میں کنجوسی کرتے تھے، اسی طرح علم خرچ کرنے میں بھی کنجوسی کی۔ ان کی غرض صرف یہ تھی کہ دنیا کا مال حاصل کریں۔ اس آیت سے مسلمانوں کے عالموں کو بھی تنبیہ فرما دی کہ تم مال کے لیے ایسا ہرگز نہ کرنا کہ حق بات کو چھپا دو۔
اسی طرح فرمایا لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب۔ آپ گمان نہ کریں ان لوگوں کے بارے میں جو اپنے کیے پر خوش ہوتے اور تعریف چاہتے ہیں اس چیز پر جو انہوں نے نہیں کیا۔ آپ ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ وہ عذاب سے بچ جائیں گے، اور ان کے لیے وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ تفسیر یہ ہے کہ منافقوں کا بھی یہی حال تھا، وہ جہاد کے موقع پر چھپ کر گھر بیٹھے رہتے اور اپنی اس چالاکی پر خوش ہوتے کہ ہم نے کیسی جان بچائی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے واپس تشریف لاتے تو یہ لوگ غیر حاضری کے جھوٹے بہانے کر کے چاہتے کہ جہاد میں شریک نہ ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی تعریف کرائے۔ ان آیات میں بتایا گیا کہ یہ باتیں تمہیں خدا کے عذاب سے نہیں بچا سکتی جو تم پر دنیا و آخرت میں ہونے والا ہے۔ اس آیت کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے ایک بات پوچھی کہ تورات میں ہے، انہوں نے جو تورات میں چھپا لیا اور غلط جواب دیا، اور باہر نکل کر گمان کرنے لگے کہ ہم آپ کے سوال کا جواب دے دیا، اور ساتھ ہی ان کی یہ بھی چاہت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہماری تعریف ہوں گی، اور اصل سوال کا جواب چھپا لینے پر اور یہ فریب چل جانے پر بھی وہ خوش تھے۔ اس لیے اس آیت میں فرمایا کہ آپ گمان نہ کریں ان لوگوں کے بارے میں جو اپنے کیے پر خوش ہوتے ہیں اور تعریف چاہتے ہیں اس چیز پر جو انہوں نے نہیں کیا۔ آپ ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ وہ عذاب سے بچ جائیں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں غور و فکر کون لوگ کرتے ہیں؟ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ بے شک آسمانوں اور زمین کے بنانے اور دن رات کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض، وہ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر، اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اور کہتے ہیں کہ ہمارے رب آپ نے یہ بے مقصد نہیں بنایا۔ سبحانک فقنا عذاب النار، آپ پاک ہے ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ تفسیر یہ ہے کہ ایک سمجھدار انسان جب آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور دن رات کے نظام پر غور کرتا ہے تو اسے یقین کرنا پڑتا ہے کہ اس کل کائنات کو بنانے والے ایک اللہ ہے جس کے سامنے کائنات کی کسی چیز کی جرات نہیں کہ اپنے دائرے سے باہر نکل سکے۔ ایسے غور کرنے والے لوگ صبح و شام ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے ہیں اور اس کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے۔ غور کرنے والے لوگ ذکر و فکر کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، آپ نے یہ سب کچھ بے مقصد نہیں بنایا۔ جب اس کے نتیجے میں ان آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اتنی چیزوں میں غور و فکر کرنا صرف اس صورت میں فائدہ مند ہو سکتا ہے جب اس کے نتیجے میں انسان خدا کی یاد اور آخرت کی طرف متوجہ ہو۔ جو لوگ ان چیزوں میں غور و فکر کر کے جب اسی میں لگ کر رہ جاتے ہیں اور ان کی نظر اس سے آگے نہیں بڑھتی تو انہیں دنیا خواہ کتنا ہی عالم سمجھے، وہ اولو الالباب یعنی عقل مند نہیں کہلا سکتے۔ روزانہ کی زندگی ہمارے سامنے بے شمار عجیب چیزیں ظاہر کرتی ہے جنہیں دیکھ کر انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ان تمام باتوں سے انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آخر اسے ان سب کے بنانے والے کے سامنے پیش ہونا ہوگا، اس وقت کے لیے اسے ابھی سے تیاری کر لینی چاہیے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر عبادت ہے اسی طرح غور و فکر بھی ایک عبادت ہے۔ فرق یہ ہے کہ ذکر تو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں ہوتا ہے اور غور و فکر اس کی مخلوقات میں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی حقیقت تک پہنچنا کسی کے بس میں نہیں ہے۔ لیکن غور و فکر اور عقل کی دوڑ دھوپ کا میدان اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہے، جن میں صحیح غور و فکر کا لازمی نتیجہ اللہ تعالیٰ کی معرفت یعنی پہچان ہے۔ اتنا لمبا چوڑا آسمان اور اس میں چاند و سورج اور دوسرے ستارے جن میں کچھ ثوابت ہے جو دیکھنے والے ہمیشہ ایک جگہ ٹھہرے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جو دیکھنے والوں کو ستارے
ہمیشہ ایک جگہ ٹھہرے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ کوئی بہت آہستہ ستارہ حرکت کرتا ہے، کوئی تیز حرکت کرتا ہے، اس کا علم پیدا کرنے والوں کو ہی ہے۔ اور انہی ستاروں میں کچھ ستارے ایسے ہیں جو حرکت کرنے والے ہیں اور چلنے والے ہیں، نہ ایک سیکنڈ ادھر ہوتے ہیں، نہ ان کی مشینری کا کوئی پرزہ گھستا ہے، نہ ٹوٹتا ہے، نہ کبھی ان کو کسی ورکشاپ میں بھیجنے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ اس کی مشینری کبھی رنگ و روغن چاہتی ہے، یعنی کبھی کوئی تیل اور نہ کوئی رنگ و روغن یعنی کوئی سروس نہیں چاہتی۔ ہزاروں سال سے یہ ستارے ایک ہی مضبوط نظام کے تحت چل رہے ہیں۔ اسی طرح پوری کی پوری زمین اور اس کے دریا اور پہاڑ، اور دونوں میں طرح طرح کی مخلوقات، درخت اور جانور، اور زمین کی تہ میں چھپی ہوئی معدنیات، اور زمین و آسمان کے درمیان چلنے والی ہوا، اور اس میں پیدا ہونے اور برسنے والی برف اور بارش، اور اس کے مخصوص نظام، یہ سب کے سب سوچنے سمجھنے والے کے لیے کسی ایسی ہستی کا پتہ دیتے ہیں جو علم و حکمت اور قوت و قدرت میں سب سے بڑھ کر ہے۔ اور انہی چیزوں کا جاننا معرفت یعنی پہچان ہے۔ تو یہ غور و فکر اللہ تعالیٰ کی معرفت کا سبب ہونے کی وجہ سے بہت بڑی عبادت ہے۔ اس لیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک گھڑی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر کرنا پوری رات کی عبادت سے بہتر ہے۔ حسن بن عامر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے بہت سے صحابہ کرام سے سنا ہے، سب فرماتے تھے کہ ایمان کا نور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر کرنے سے پیدا ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس غور و فکر کو افضل عبادت قرار دیا ہے۔ حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں گھر سے نکلتا ہوں تو جس چیز پر میری نگاہ پڑتی ہے تو میں اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں دیکھتا ہوں۔ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کثرت سے غور و فکر کرے گا تو حقیقت سمجھ لے گا، اور جو سمجھ لے گا اس کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا صحیح علم حاصل ہو جائے گا، اور جس کو صحیح علم حاصل ہوگا وہ ہدایت پر بھی ہوگا۔ اس آیت کے آخری جملے ربنا ما خلقت ھذا باطلا یہ بتلا رہا ہے کہ ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بیکار پیدا نہیں کیا، بلکہ ان کے پیدا کرنے میں ہزاروں حکمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ یہ سب چیزیں انسان کی خدمت یعنی اس کے کام میں آنے کے لیے پیدا کیا ہے، اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یہی اس کی زندگی کا مقصد ہے۔ ایمان والوں کی تعریف بیان ہو رہی ہے کہ یہ لوگ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اور آسمانوں اور زمین کے بنانے میں غور و فکر کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اگر ہم سے اس غور و فکر کرنے میں کوئی غلطی ہو جائے تو ہمیں معاف فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اللہ ہم سب کو دوزخ کے عذاب سے بچائے اور جنت کی نعمتیں نصیب فرمائے۔ آج کی کلاس مکمل ہو گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔